अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 81 है। आज के क्लास में हम और आप खाका, इंशाइया, मकतूब, सवाने और सफ़रनामे से मुतालिक मारूज़ी सवालात पढ़ने वाले हैं। और आज के सवालात बहुत ही VVIP और इम्पोर्टेंट सवालात होने वाले हैं। अगर आप भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड TET, बिहार STET, UP TGT PGT या फिर आने वाले फ्यूचर में D-SSB TGT और उसके बाद साथियों अभी जो हरियाणा में TET होने वाला है उसमें भी आपको आज के जो सवाल नामे हैं ये काम आने वाले हैं और मुफीद साबित होने वाले हैं। पिछले क्लास में अगर आप देखेंगे तो हमने पढ़ाया था 80 नंबर क्लास, जिसमें हमने खाका से मुतालिक, इंशाइया से मुतालिक, मकतूब, सवाने, सफ़रनामे से मुतालिक और खाका निगार, इंशाइया निगार, मकतूब निगार, सवाने और सफ़रनामा निगार से मुतालिक हमने थ्योरी पढ़ा था। और इसी थ्योरी क्लास यानी 80 नंबर क्लास में अगर आप देखेंगे तो हमने आपको बताया भी था मुख्तलिफ सवाने निगार और उनके सवाने, मुख्तलिफ खुद नविश्त निगार और उनकी खुद नविश्त सवाने। इसी तरीके से हमने पिछले थ्योरी क्लास में हमने बताया था मुख्तलिफ सफ़रनामा निगार और उनके सफ़रनामे वगैरह को। और पिछले क्लास को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत देखा और उसको जो है दोस्तों आप लोगों ने शेयर भी किया। इसके लिए मैं तमाम साथियों का दिल से ममनून व मशकूर हूँ। चलिए आज के क्लास का इस शेर से आगाज़ करेंगे कि वो रोया तो बहुत मगर मुँह मोड़ के रोया। वो रोया तो बहुत मगर मुँह मोड़ के रोया, कोई मजबूरी होगी जो दिल तोड़ के रोया। मेरे सामने कर दिए मेरी तस्वीर के टुकड़े, मेरे सामने कर दिए मेरी तस्वीर के टुकड़े, पता चला कि बाद में उनको जोड़ कर रोया। इसी शेर से आज के क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ चाहता है। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम और एक बार फिर से तमाम साथियों का दिल से AR डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कंफर्म कराने के लिए तमाम साथियों का। शुरू करेंगे और आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि हमारी स्क्रीन आपको जो है क्लियर दिखे। जो सवाल है वो एक सवाल बैक वक्त साफ सुथरा दिखे। शुरू करते हैं और आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर, उर्दू में खाका निगारी के इब्तिदाई नुक़ूश किस में मिलते हैं? तज़किरों में, नाविलों में, अफसानों में, हस्ब वाला में एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का। बराए मेहरबानी एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उर्दू में खाका निगारी के इब्तिदाई नुक़ूश किस में मिलते हैं? तो उर्दू में खाका निगारी के इब्तिदाई नुक़ूश तज़किरों में मिलते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो तसनीफ़ आब हयात है इसमें खाका निगारी के उम्दा नमूने मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा। दूसरा सवाल है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के खाकों की निशानदेही कीजिए। चंद हम अस्र, एक वसीयत की तामील में, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। जी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के खाकों की निशानदेही की बात पूछी जा रही है। चंद हम अस्र के बारे में आप सब जानते हैं कि मौलवी अब्दुल हक मरहूम साहब का ये खाकों का मजमुआ है। जी, मौलवी अब्दुल हक साहब मरहूम के खाकों का मजमुआ है चंद हम अस्र, जिनमें 14 खाके शामिल हैं। एक वसीयत की तामील में ये वहीदुद्दीन सलीम का खाका खींचा है फ़रहतुल्लाह बेग ने। किनका? वहीदुद्दीन सलीम का उम्दा खाका खींचा है किसने? फ़रहतुल्लाह बेग ने। जबकि अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद, है ना, नज़ीर अहमद की कहानी, तो डिप्टी नज़ीर अहमद कहिए या मौलवी नज़ीर अहमद का खाका, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी लिख करके जी इन्होंने बाज़ाब्ता खाका निगारी की इब्तिदा की थी, शुरुआत की थी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी
اور سی دونوں جو ہے فرحت اللہ بیگ کے خاکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ مولوی عبدالحق کے خاکوں کے مجموعے چند ہم عصر میں کتنے خاکے ہیں؟ 12، 13، 14، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مولوی عبدالحق کے جو خاکوں کا مجموعہ ہے چند ہم عصر، اس میں ٹوٹل جو خاکے ہیں اس کی تعداد ہے 14، تو یہاں پر سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چوتھا سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ غالب کا حلیہ کے عنوان سے غالب کا خاکہ کس نے لکھا؟ مولوی عبدالحق، خواجہ حسن نظامی، فرحت اللہ بیگ، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ چوتھا سوال ہماری اسکرین پر، غالب کا حلیہ کے عنوان سے غالب کا خاکہ خواجہ حسن نظامی نے لکھا تھا، تو 4 نمبر کا بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بڑھیں گے 5ویں سوال کی طرف۔ 5واں سوال ہے، ہم نفسان رفتہ اور گنجہائے گرام آیا کن کے خاکوں کے مجموعے ہیں؟ رشید احمد صدیقی، خواجہ حسن نظامی، مولوی عبدالحق، ایک سے زائد یا پھر ان میں سے کوئی نہیں۔ 5واں سوال ہماری اسکرین پر۔ جی تمام نئے پرانے ساتھیوں کا AR ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر دل سے استقبال کرتے ہیں۔ 5واں سوال، ہم نفسان رفتہ اور گنجہائے گرام آیا، بہت بہترین آپ لوگوں نے جواب دیا ہے، تقریباً ساتھیوں نے صحیح جوابات دیے ہیں۔ جی رشید احمد صدیقی کے خاکوں کے مجموعے ہیں، 5 نمبر کا اے آپشن رائٹ آنسر ہوگا۔ چھٹا سوال ہے، نام دیو مالی اور گدڑی کا لال کن کے عمدہ خاکے ہیں؟ رشید احمد صدیقی، خواجہ حسن نظامی، مولوی عبدالحق، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ نام دیو مالی اور گدڑی کا لال چھٹا سوال ہے، اور یہ جو دوستو یہ مولوی عبدالحق صاحب کے خاکے ہیں، تو یہاں پر سی آپشن ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 7واں سوال ہے، دہلی کی چند عجیب ہستیاں کن کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ بیگم انیس قدوائی، اشرف صبوحی، شاہد احمد دہلوی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ دہلی کی چند عجیب ہستیاں کن کے خاکوں کے مجموعے ہیں یا کن کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ اشرف صبوحی۔ اور آپ لوگوں نے صحیح دیا ہے، لیکن کچھ ساتھیوں نے غلط بھی دیا ہے، کچھ ساتھیوں نے غلط آنسر دیا ہے۔ دہلی کی چند عجیب ہستیاں اشرف صبوحی کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ 8واں سوال دیکھیے، اب جن کے دیکھنے کو اور نظر خوش گزرے کن کے خاکوں کے مجموعے ہیں؟ بیگم انیس قدوائی، اشرف صبوحی، شاہد احمد دہلوی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 8 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، اب جن کے دیکھنے کو نظر خوش گزرے، تو دوستو اب جن کے دیکھنے کو اور نظر خوش گزرے یہ جو ہیں بیگم انیس قدوائی کے خاکوں کے مجموعے ہیں، اور بیگم انیس قدوائی اردو کی پہلی خاتون خاکہ نگار تسلیم کی جاتی ہیں، جبکہ مرد میں فرحت اللہ بیگ اردو کے پہلے خاکہ نگار، جبکہ بیگم انیس قدوائی اردو کی پہلی خاتون خاکہ نگار تسلیم کی جاتی ہیں۔ اور بیگم انیس قدوائی نے بزرگوں کو سلف صالحین کی سیرت کو، بزرگوں کی اور سلف صالحین کی سیرت کو اپنے خاکوں کا موضوع بنایا ہے، ٹاپک بنایا ہے۔ 9واں سوال ہے، کس نے دوزخی کے عنوان سے اپنے بڑے بھائی عظیم بیگ کا خاکہ لکھا؟ شاہد احمد دہلوی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 9واں سوال ہماری اسکرین پر۔ برائے مہربانی آپ سب سے گزارش کہ آپ جو ہے AR ڈیجیٹل کے اس ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے تاکہ بقیہ ساتھی بھی جڑ سکیں۔ 9 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے دوستو، صحیح جواب ہوگا عصمت چغتائی نے اپنے بڑے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ دوزخی کے عنوان سے لکھا۔ 10واں سوال ہے، گنجینہ گوہر، بزم خوش نفساں اور طاق نسیاں کن کے خاکوں کے مجموعے؟ شاہد احمد دہلوی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ گنجینہ گوہر، بزم خوش نفساں
اور طاق نسیاں شاہد احمد دہلوی کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ 10 نمبر کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 11واں سوال ہے سعادت حسن منٹو کے خاکوں کے مجموعے کی نشاندہی۔ گنج فرشتے، لاؤڈ اسپیکر، یاد رفتگاں، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ جی 11 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، یاد رفتگاں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو سی آپشن میں یاد رفتگاں، جی یہ جو ہے خاکوں کا مجموعہ ہے کن کا؟ صباح الدین عبد الرحمن کا۔ اور گنجے فرشتے اور لاؤڈ اسپیکر اے اور بی یہ دونوں سعادت حسن منٹو کے جی خاکوں کے مجموعے ہیں، تو یہاں پر آپ کا ڈی آپشن 11 نمبر سوال کا رائٹ آنسر ہوگا، اور بہت سارے ساتھیوں نے صحیح جواب دیا ہے، ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ 12 نمبر سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آدمی نامہ آپ کی تعریف چہرہ در چہرہ کن کے خاکوں کے مجموعے ہیں؟ ندا فاضلی، مجتبیٰ حسین، نور الحسن نقوی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 12 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، صحیح جواب کیا ہوگا؟ آدمی نامہ آپ کی تعریف چہرہ در چہرہ کن کے خاکوں کے مجموعے ہیں؟ ندا فاضلی کے خاکوں کے مجموعے کی اگر بات کی جائے تو ان کے جو خاکوں کے مجموعے اس کا نام ہے چہرے۔ کیا نام ہے؟ چہرے۔ اور دوستو نور الحسن نقوی کے جو خاکوں کے مجموعے ہیں اس کا نام ہے تصویریں اجالوں کی۔ کیا نام ہے؟ تصویریں اجالوں کی۔ اب یہاں پر جو تینوں خاکے دیکھ رہے ہیں آپ، آدمی نامہ آپ کی تعریف چہرہ در چہرہ، یہ مجتبیٰ حسین کے ہیں۔ ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا، جیسے میں نے یہاں پر یہ سوال 12 نمبر لگایا کہ آدمی نامہ آپ کی تعریف چہرہ در چہرہ کن کے خاکوں کے مجموعے ہیں، تو اب ہم نے آنسر بتایا کہ مجتبیٰ حسین کے خاکوں کے مجموعے، لیکن اب یہاں پر یہی سوال آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ آدمی نامہ یا آپ کی تعریف یا چہرہ در چہرہ جی صنفی اعتبار سے کیا ہے، تو وہاں پر آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ صنفی اعتبار سے پوچھا جائے گا، خود نوشت ہے جی، طنز و مزاح مطلب طنزیہ و مزاحیہ تصانیف ہے، خاکہ ہے، خود نوشت ہے، سفر نامہ ہے، تو پھر وہاں پر آپ کو دقت اور پریشانی ہو جائے گی۔ تو اب ایک سوال کو الگ الگ طریقے سے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں 13 نمبر سوال کی طرف۔ ایک چیز آپ سب کو بتا دوں کہ اگر آپ نے AR ڈیجیٹل کا اپلیکیشن لوڈ نہیں کیا ہے تو جلدی سے لوڈ کر لیجئے۔ ہمارے اپلیکیشن پر اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے کورسز ہیں آپ کو مل جائیں گے۔ بیٹ ایگزام 2025 میں جو ہونے والا ہے وہ مل جائے گا۔ ہریانہ TET ہے، اس میں وقت تو کم ہے، کوشش ہوگی ہماری۔ میٹرک 2025 کا یعنی بہار بورڈ 10th کلاس اگر آپ کی کوئی تیاری کر رہے ہیں، انٹر کلاس 12 اردو کی کوئی تیاری کر رہے ہیں، CTET کی کوئی تیاری کر رہے ہیں، اور DSSS تو ہو گیا خیر، اس کے علاوہ UGC نیٹ کی اگر آپ میں سے کوئی تیاری کرنا چاہتے ہیں، یا پھر BPSC TRE4 جس کا کلاس تو ہو ہی رہا، انشاءاللہ اس کا سلیبس جلد مکمل بھی ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی ایسے اگر آپ کے ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، تو آپ ان تک جو ہے یہ ان کو شیئر کر سکتے ہیں، ریفرنس دے سکتے ہیں۔ کس کو انگریزی میں لائٹ ایسے کہا جاتا ہے؟ خاکہ کو، ناول کو، انشائیہ کو، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ جی 13 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے، کس کو انگریزی میں لائٹ ایسے کہا جاتا ہے؟ تو لائٹ ایسے انشائیہ کو کہا جاتا ہے، سی آپشن ہمارا رائٹ ہوگا۔ 14 نمبر سوال ہے، اردو میں انشائیہ نگاری کا آغاز کن سے ہوتا ہے؟ سر سید سے، حالی سے، ڈپٹی نذیر احمد سے، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 14 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، اردو میں انشائیہ نگاری کا آغاز کن سے ہوتا ہے؟ تو دوستو سر سید احمد خان نے علمی و اصلاحی مقاصد کے تحت جو بھی مضامین لکھے جی، ان کے کچھ مضامین ایسے ہیں جی جس میں انشائیہ کی جو تعریف ہے، انشائیہ کی جو تعریف ہے اس پر ان کے مضامین کھرے اترتے ہیں۔ اسی لیے سر سید احمد خان کے مضامین جیسے امید کی خوشی، بحث و تکرار وغیرہ، یہ جو انشائیہ کی ابتدائی شکل اس کو مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر سید احمد خان یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔
क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी? तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। 15 नंबर सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा। गुलशने उम्मीद की बहार, सच और झूठ का रज़्मनामा, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, किनके नुमाइंदा इंशाइये हैं? सर सैयद अहमद खां, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। गुलशने उम्मीद की बहार, सच और झूठ का रज़्मनामा, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नुमाइंदा इंशाइये हैं। सर सैयद के ज़माने में ही जी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इंशाइया लिखकर उर्दू में इंशाइया निगारी के जो फ़न है उसमें तक़वियत अता की, जी उसको उरूज पर पहुंचाया। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये सब के सब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इंशाइये हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की एक तसनीफ़ है जिसका नाम है नए रंगे ख़याल। मुझे लगता है कि जिस एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं रहता है वो एग्ज़ाम मुकम्मल ही नहीं होता। तो नए रंगे ख़याल आप जो देख रहे हैं ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इंशाइयों का मजमुआ है। क्या है? इंशाइयों का मजमुआ है। कमेंट करके बताइएगा कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो तसनीफ़ आबे हयात है वो क्या है। नैरंगे ख्याल इंशाइयों का मजमुआ आबे हयात क्या है? कमेंट करके बताइए। किनका इंशाइया महासिनो मासी है? अब्दुल हलीम शरर, मेहदी एफादी, सज्जाद अंसारी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल। महासिनो मासी ये सज्जाद अंसारी का इंशाइया है। 16 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर अब्दुल हलीम शरर की बात की जाए तो अब्दुल हलीम शरर के जो इंशाइये हैं जी, फूल बरसात या फूल और बरसात, उसके बाद एक और इनका है खिलता हुआ पत्ता। देखिए लिखने में मिस हो रहा है, खिलता हुआ पत्ता। इनका एक और है बज़्मे कुदरत। ये सब अब्दुल हलीम शरर के इंशाइये हैं। और मेहदी एफादी के इंशाइये के हैं, उसका नाम है ख्वाबे तिफली। क्या नाम है साथियों? ख्वाबे तिफली। और दूसरा इंशाइया है उसका नाम है आरज़ुए शबाब, यानी जवानी की आरज़ू। ख्वाबे तिफली यानी बच्चे के ख्वाब। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं महासिनो मासी सज्जाद अंसारी का है। 17 नंबर है किनके इंशाइये झूठ में सच और अल्फाज का जादू हैं? अब्दुल माजिद दरियाबादी, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। झूठ में सच और अल्फाज का जादू ये जो है अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब के इंशाइये हैं। तो 17 नंबर सवाल का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है चारपाई, अरहर का खेत, दावत और पासबान, किनके इंशाइये हैं? अब्दुल माजिद दरियाबादी, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। चारपाई, अरहर का खेत, दावत और पासबान, झिंगर का जनाजा वगैरह वगैरह। तो ये आप जो देख रहे हैं दोस्तों, चारपाई, अरहर का खेत, दावत और पासबान रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। सी ऑप्शन आप लोगों ने भी दिया है, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन भी मिल जाएगा। 19वां सवाल है दिया सलाई, मिट्टी का तेल, झिंगर का जनाजा, उल्लू और मुर्ग की अजान, किनके इंशाइये हैं? अब्दुल माजिद दरियाबादी, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो दिया सलाई, मिट्टी का तेल, झिंगर का जनाजा, उल्लू और मुर्ग की अजां, ये सब के सब ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइये हैं। 19 नंबर का बी ऑप्शन राइट होगा। 20वां सवाल है पतरस बुखारी के इंशाइये की निशानदेही। कुत्ते, सवेरे जो कल मेरी आंख खुली, गंवार की दुआ, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो पतरस बुखारी के जो इंशाइये हैं
اس کا نام ہے کتے سویرے جو کل میری آنکھ کھلی۔ اے اور بی دونوں پطرس بخاری کے ہیں، تو اس کا مطلب ڈی آپشن آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ جبکہ گنوار کی جو دعا آپ دیکھ رہے ہیں، گنوار کی دعا عبدالعزیز کے انشائیہ کا انشائیہ ہے، عبدالعزیز کا انشائیہ ہے۔ عبدالعزیز کے دیگر انشائیوں کی اگر بات کی جائے، فلک پیما کے، کچھ جھوٹ کچھ سچ اور نئی دکان۔ بڑھتے ہیں آگے۔ اخبار بینی، اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے، اور برج بانو کن کے مقبول و معروف انشائیے ہیں؟ کنہیا لال کپور، پطرس بخاری، عبدالعزیز، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 21 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے، صحیح جواب ہوگا کنہیا لال کپور۔ یہ سب کے سب انشائیے کنہیا لال کپور کے ہیں۔ اردو میں خطوط نگاری کو ادبی مقام کس نے عطا کیا؟ مولانا ابوالکلام آزاد، مرزا غالب، محمد حسین آزاد، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے اگر خطوط کے مجموعے کے بارے میں بات کی جائے تو غبار خاطر، اور مرزا غالب کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، عود ہندی، اور دوسرا کیا ہے کمنٹ کر کے بتائیں، بہت مشہور ہے۔ محمد حسین آزاد کے خطوط کے بارے میں بات کی جائے تو مکتوبات آزاد۔ تو اردو میں خطوط نگاری کو ادبی مقام مرزا اسد اللہ خان غالب نے دیا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی صحیح جواب دیا ہے۔ لیکن ایک بات بتائیے گا، عود ہندی اور دوسرا خطوط کا مجموعہ جو ہے غالب کا، کمنٹ کیجیے گا۔ اردو معلّہ، بہت اچھا۔ غالب کے اردو خطوط کے کتنے مجموعے شائع ہوئے ہیں؟ 2، 3، 4، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ غالب کے اردو خطوط کے کتنے مجموعے شائع ہوئے ہیں؟ 23 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، غالب کے اردو خطوط کے صرف 2 مجموعے شائع ہوئے ہیں، ہم نے بتا ہی دیا، ایک عود ہندی، دوسرا آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے بتا ہی دیا، اردو معلّہ۔ بڑھیں گے 24 نمبر کی طرف۔ محمد حسین آزاد کے خطوط کا مجموعہ مکتوبات آزاد کب شائع ہوا؟ 1905، 1906، 1907، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو 1907 میں مولانا محمد حسین آزاد کے خطوط کا مجموعہ مکتوبات آزاد شائع ہوا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے خطوط کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ عود ہندی، موعظہ حسنہ، غبار خاطر۔ تو غبار خاطر کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے تذکرہ کیا کہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے۔ عود ہندی کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کے جو خطوط کا مجموعہ ہے اس کا نام ہو جائے گا موعظہ حسنہ۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، کن کے خطوط میں دلکش عبارت آرائی کے بجائے مکالمے کا انداز پایا جاتا ہے؟ غالب کے، آزاد کے، ڈپٹی نذیر احمد کے، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 26 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے، کن کے خطوط میں دلکش عبارت آرائی کے بجائے مکالمے کا انداز پایا جاتا ہے، جبکہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، ایجاد کیا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ یہ سوال پوچھا تھا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں یہ قول کن کا ہے، جبکہ یہ بات خود مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ اب یہاں پر ہے کہ کن کے خطوط میں دلکش عبارت آرائی کے بجائے مکالمے کا انداز پایا جاتا ہے، تو اب یہ پوچھنے والے کے اختیار میں ہے کہ وہ سوال کس طریقے سے پوچھ رہے ہیں۔ غالب کے خطوط کا کلیات کس نے مرتب کر کے غالب کے خطوط کے نام سے 5 جلدوں میں شائع کیا؟ مالک رام، سید مظفر حسین برنی، ڈاکٹر خلیق انجم، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 27 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، غالب کے خطوط کا کلیات ڈاکٹر خلیق انجم نے مرتب کر کے غالب کے خطوط کے نام سے 5 جلدوں میں شائع کیا۔ اب اسی سوال کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ غالب کے خطوط کا کلیات ڈاکٹر خلیق انجم نے مرتب کر کے غالب کے خطوط کے نام سے
कितने जिल्दों में शाये किया, है ना। अब इसी सवाल को पूछने वाले किस अंदाज से पूछ रहे हैं ये उनके इख्तियार में है, तो अब हमको उसी तरीके से पढ़ना है, तैयारी करनी है। इकबाल के खतूत को किसने 4 ज़ख़ीम जिल्दों में कुल्लियात मकातीब इकबाल के नाम से शाये किया? डॉक्टर खलीक अंजुम, सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी, मालिक राम, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये जो आप देख रहे हैं मकातीब, और ये पूछा जाता है, अक्सर व बेशतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि ये जो मकातीब है ये किसकी जमा है। जी, मकातीब किसकी जमा है, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर सवाल का सही जवाब होगा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी ने 4 ज़ख़ीम जिल्दों में कुल्लियात मकातीब इकबाल को जो है क्या किया था, शाये किया था। गुबार खातिर, कारवान ख़याल और मकातीब आज़ाद किनके खतूत के मजमुए हैं? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, असदुल्लाह खां गालिब, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। देखिए 29 नंबर का सवाल जो देख रहे हैं आप, ये बज़ाहिर आसान है सिर्फ और सिर्फ गुबार खातिर को यहाँ पर ऐड करने की वजह से, क्योंकि गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। ये बात ज़बां ज़दे आम है। अब यूँ कहें कि बच्चे, ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, इस वजह से हर आदमी के ज़हनो दिमाग में रहता है। लेकिन अब यहीं से गुबार खातिर निकाल दे, सिर्फ कारवान ख़याल देकर पूछे किनका है, या फिर मकातीब आज़ाद दे दे, अबुल कलाम आज़ाद दे दे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद दे दे, या कोई और एक आज़ाद दे दे, है ना, तो यहाँ पर फिर आपके लिए परेशानी आपकी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत के ये तीनों मजमुए हैं। मकतूब की जमा मकातीब होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है मकातिब कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मकातिब, तो ये गलत है। ये मकातिब जो है ये मकतूब की जमा नहीं है। 30वां सवाल है, ऐसी सिन्फ़े अदब जिसमें किसी फ़र्द की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात पेश किए जाते हैं कहलाता है? खुद नविश्त, सवाने उमरी, दास्तान, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। ये सवाल भी बज़ाहिर आसान है, लेकिन अब जवाब देना है कि ऐसी सिन्फ़े अदब जिसमें किसी फ़र्द की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात पेश किए जाते हैं। किसी फ़र्द की ज़िंदगी जब आ जाए, किसी फ़र्द की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात जब पेश किए जाएं तो क्या हो जाएगा, सवाने उमरी। और माशाअल्लाह आप लोगों ने भी बहुत सही जवाब दिया है। बढ़ेंगे आगे। जब मुसन्निफ खुद अपनी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात और तजर्बात व मुशाहिदात को मौजू बनाता है तो उसे तारीख़, सवाने उमरी, खुद नविश्त सवाने, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बराए मेहरबानी दबा के शेयर कीजिए, ताकि जो लोग जिनको अभी तक मालूम नहीं चला कि भाई लाइव क्लास शुरू हो गया है वो भी जुड़ सकें। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूं कि आप लोग बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही लाइव क्लास के लिए अपलोड करें लाइव क्लास का थंबनेल वगैरह, तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा हमने AR डिजिटल के एप्लीकेशन से, AR डिजिटल के एप्लीकेशन से हमारे BPSC TRE 4 के कोर्स में जितने भी साथी हैं, चाहे वो टेस्ट वाले कोर्स में हो, चाहे वो PDF वाले और टेस्ट वाले कोर्स में हो, सबको मैंने नोटिफिकेशन दिया था 10 मिनट या 5 मिनट पहले कि आपका लाइव क्लास आज से शुरू हो रहा है। आप इस लिंक के ज़रिए लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। खैर, तो जब मुसन्निफ खुद अपनी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात और तजर्बात व मुशाहिदात को मौजू बनाता है तो वो खुद नविश्त सवाने कहलाता है। तो 31 का C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू में सवाने निगारी का आगाज़ किनकी लिखी हुई सवानही कुतुब से हुआ? अल्लामा शिबली नौमानी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, असदुल्लाह खां गालिब, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। उर्दू में सवानह निगारी का आगाज़ हाली ने जो है फ़ारसी के मशहूर शेर, जी मशहूर अदीब शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की सवानह हयात सादी के नाम से लिखकर उर्दू में बाकायदा सवानह निगारी की
ابتدا کی، سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے غالب کی سوانح یادگار غالب کے عنوان سے لکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سر سید احمد خان کی سوانح حیات جاوید کے عنوان سے لکھا، اور باقاعدہ انہوں نے کیا کیا؟ سوانح نگاری کی ابتدا کی، سوانح نگاری کا آغاز کیا۔ ایک چیز دیکھیے گا، دھیان رکھیے گا، حیات سعدی، چونکہ نام یہاں پر ایڈ ہے تو آپ کو دھیان رہے گا کہ بھائی یہ شیخ سعدی کی سوانح ہے۔ یادگار غالب، غالب کی سوانح ہے، یاد رہے گا، نام ایڈ ہے۔ لیکن حیات جاوید میں نام ایڈ نہیں دکھ رہا ہے، اور حیات جاوید سر سید کی سوانح ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اور مصنف کون ہے؟ تو مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ 33 نمبر سوال، اردو میں پہلی خود نوشت سوانح کس نے لکھی؟ مولانا جعفر تھانیسری، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 33 نمبر سوال، تو اردو میں پہلی خود نوشت سوانح لکھنے کا جو سہرا ہے وہ مولانا جعفر تھانیسری کے سر جاتا ہے۔ ان کی پہلی خود نوشت سوانح جو ہے اس کا نام ہے تواریخ عجیب۔ کیا نام ہے ساتھیو؟ تواریخ عجیب۔ اور تواریخ عجیب مولانا نے کالے پانی کی جو سزا کے طور پر انڈمان میں اپنے گزارے ہوئے اوقات ہیں، گزارے ہوئے دن ہیں، گزارے ہوئے ایام ہیں، اس کے جو حالات و واقعات ہیں اس کو بہت پردرد انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی صحیح جواب دیا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ آپ بیتی کے نام سے کس نے خود نوشت سوانح لکھی؟ خواجہ حسن نظامی، ظفر حسن ایبک، عبد الماجد دریابادی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 34 نمبر سوال، پڑھاتے وقت ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپ بیتی کے عنوان سے خود نوشت سوانح لکھنے والے خواجہ حسن نظامی، ظفر حسن ایبک، عبد الماجد دریابادی، یعنی A+B+C، تو ڈی آپشن آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے آپ کو یہاں پر بتایا بھی تھا، یہ تو سفر نامہ ہے، ہم نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا سوانح نگاری، خود نوشت سوانح عمری۔ دیکھیے خواجہ حسن نظامی کی آپ بیتی، ان کی خود نوشت کا نام آپ بیتی، ظفر حسن ایبک کی خود نوشت سوانح کا نام بھی آپ بیتی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے ہم نے آپ کو کن کے بارے میں بتایا تھا؟ عبد الماجد دریابادی کی جو خود نوشت سوانح ہے اس کا نام بھی ہے آپ بیتی، دھیان رکھیے گا۔ باقی لوگوں کا ایڈ ہے وہ بھی یاد آپ کو کر لینا ہے، تو ڈی آپشن یہاں پر رائٹ ہوگا۔ نقش حیات کن کی خود نوشت سوانح ہے؟ شاد عظیم آبادی، جوش ملیح آبادی، مولانا حسین احمد مدنی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 35 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، شاد عظیم آبادی کی جو خود نوشت سوانح ہے اس کا نام تو آپ جانتے ہیں، شاد کی کہانی، شاد کی زبانی، ہے نا؟ اور جوش ملیح آبادی کی جو خود نوشت سوانح ہے اس کا نام ہے یادوں کی برات، اور شاد عظیم آبادی کے شاد کی کہانی، شاد کی زبانی، اور یہ ہو جائے گا کن کا؟ مولانا حسین احمد مدنی۔ 36 نمبر سوال ہے، خواب باقی ہیں کن کی خود نوشت سوانح ہے؟ کئی بار یہ پوچھا جا چکا ہے کئی ایگزاموں میں اور آپ کو یاد بھی ہوگا۔ کلیم الدین احمد، اختر الایمان، آل احمد سرور، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ خواب باقی ہیں، جی خواب باقی ہیں۔ 36 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، کلیم الدین احمد کی جو خود نوشت سوانح ہے آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اپنی تلاش میں، کس میں؟ اپنی تلاش میں۔ اور اختر الایمان کی جو خود نوشت ہے اس کا نام ہے اس آباد خرابے میں، اور یہ ہو جائے گا آل احمد سرور کی خود نوشت سوانح۔ اور آپ لوگوں نے بھی 36 کا سی دیا ہے، بہت عمدہ، ای تو اچھا سے یاد ہے، جی اچھی بات ہے۔ کس سفر نامے کو اردو کا پہلا نثری سفر نامہ قرار دیا گیا؟ سیاحت ایران، عجائبات فرنگ، سفر نامہ روم و مصر و شام، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 37 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، جی کس سفر نامے کو اردو کا پہلا نثری سفر نامہ قرار دیا گیا؟
سیاحت ایران مولانا محمد حسین آزاد کا سفرنامہ ہے۔ کن کا ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد کا۔ عجائبات فرنگ یوسف خان کمبل پوش کا۔ سفرنامہ روم و مصر و شام علامہ شبلی نعمانی کا۔ اب بات کرتے ہیں اردو کا پہلا نثری سفرنامہ عجائبات فرنگ کو قرار دیا گیا، اور آپ لوگوں نے بھی بہت اچھا، جی بہت اچھا بہت اچھا، کچھ ساتھی نے سی آپشن دیا ہے جو کہ غلط ہے۔ اگلا سوال ہے یادوں کی دنیا کن کی خود نوشت سوانح ہے؟ یادوں کی برات کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا نا، جوش ملیح آبادی کا، لیکن یہاں پر یادوں کی دنیا ہے، یادوں کی برات نہیں۔ یوسف حسین خان، اعجاز حسین، سر رضا علی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 38 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر۔ اعجاز حسین کی جو خود نوشت سوانح ہے اس کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ اعجاز حسین کی خود نوشت سوانح کا نام ہے میری دنیا۔ یادوں کی دنیا نہیں بلکہ میری دنیا، اعجاز حسین کا۔ سر رضا علی کی جو خود نوشت سوانح ہے اس کا نام ہے اعمال نامہ۔ تو بچ گئے کون؟ یوسف حسین خان۔ 38 کا اے آپشن یادوں کی دنیا کن کا ہے؟ یوسف حسین خان۔ جی سر رضا علی اگر آپ نے دیا ہے تو آپ کا غلط آنسر ہے معذرت کے ساتھ، یا آپ نے اعجاز حسین دیا ہے تو غلط آنسر ہے۔ دیکھیں یادوں کی دنیا یہ یوسف حسین خان کا، اعجاز حسین کا میری دنیا، سر رضا علی کا اعمال نامہ۔ بڑھتے ہیں 39 نمبر سوال کی طرف۔ بغداد سے مدینہ منورہ تک کن کا اہم سفر نامہ ہے؟ ممتاز مفتی، صالح عابد حسین، احمد سعید ملیح آبادی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 39 نمبر سوال، بغداد سے مدینہ منورہ تک کن کا سفر نامہ ہے؟ ممتاز مفتی کا جو سفر نامہ ہے اس کا نام ہے لبیک، اور صالحہ عابد حسین کا جو سفر نامہ ہے، صالحہ عابد حسین کا سفر نامہ دیار حبیب۔ احمد سعید ملیح آبادی کا سفر نامہ بغداد سے مدینہ منورہ تک۔ 40 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، اور آج کے کلاس کا آخری سوال، دنیا گول ہے چلتے ہو تو چین کو چلیے، اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں کن کا شفر نامہ نہیں سفر نامہ ہے؟ جمیل الدین علی، ابن انشا، مستنصر حسین تاڑر، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 40 نمبر سوال آسان ہونا چاہیے کیونکہ بہت فیمس اور مشہور ہے۔ جمیل الدین علی کے سفر نامے کی اگر ہم بات کریں تو ان کا سفر نامہ ہے دنیا میرے آگے۔ کیا سفر نامے کا نام؟ دنیا میرے آگے۔ اور دوسرا سفر نامہ جمیل الدین علی کا ہے تماشا میرے آگے۔ اور مستنصر حسین تاڑر کے سفر نامے کی اگر بات کرتے ہیں تو مستنصر حسین تاڑر کا سفر نامہ اندلس میں اجنبی، کیا؟ اندلس میں اجنبی، نکلے تیری تلاش میں، اور ایک سفر نامہ ہے خانہ بدوش۔ اب ابن انشا کے یہ تینوں کے تینوں سفر نامے ہیں، تو 40 کا بی آپشن آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری کے لیے AR ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا، لائیو کلاس کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ اپلیکیشن کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں 748 72 348 اس آفیشیل نمبر پر جو AR ڈیجیٹل کا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپ کا بھی لنک ہے ڈسکرپشن میں ہے، ضرور جوائن ہو جائے۔ اور تمام ساتھیوں سے ہماری ایک گزارش کہ ہمارے اس ویڈیو کو، اس کلاس کو اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور بھی لوگ جڑ سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ AR ڈیجیٹل پر آنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ نا امید اور مایوس نہیں ہونا ہے، انشاءاللہ TRE4 جلد آنے والا ہے، آپ لوگ گھبرائیے گا مت، فکر مند مت ہوئیے گا۔ اور الحمدللہ ہم لوگ تقریباً NCERT مکمل کرنے والے ہیں، NCERT ہم لوگ مکمل کرنے کے بالکل قریب ہیں۔ اس کے بعد ہم SCERT پڑھائیں گے، جی یعنی درخشاں کا کشاں پڑھائیں گے۔ اس کے بعد ساتھیوں ہم آپ کو کچھ متفرقات کلاس کرائیں گے، یعنی خاص، یعنی بہار بورڈ پر،
کس پر؟ بہار بورڈ پر نہیں، یعنی بہار کے جتنے بھی شعراء ہیں، ادبا ہیں، یا پھر نقاد ہیں، یا پھر جو بھی لوگ ہیں بہار سے تعلق رکھنے والے، چونکہ بی پی ایس سی کا جو ایگزام ہے بہار میں ہوتا ہے تو ان سے سوالات آپ کو دیکھنے کو ضرور ملیں گے۔ کیسا لگا آپ کو آج کا کلاس؟ اپنے تاثرات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سب ہمارے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ مجھے امید ہے اگر آپ سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور کر لیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں، اس کے لیے میں تمام ساتھیوں کا ممنون و مشکور ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، بہت بہت شکریہ، دل سے شکریہ۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔